شیطان کو اس میں خاص دخل ہوتا ہے کہ وہ اس پر برانگیختہ کرتا ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ ایمان والوں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. تو اب یہاں قدم کی پیروی کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ شیطان اور اس کے قدم کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، مطلب اس کے اثرات اور اس کے وسوسوں کی پیروی نہ کرو. اب اس کی پیروی کرنا کیسے ہوگا؟ عفق کی طرف دھیان دے کر کے، عفق مانے کان لگانا، کسی بات کے سننے کے لیے کان لگانا، عفق کی طرف کان لگا کر کے اور اس کے بارے میں کلام کر کے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو فَإِنَّهُ، یعنی ہو کا مرجع بیان کیا، فَإِنَّ شیطان فاحشہ کا اصل معنی ہوتا ہے جاوز الحد، حد سے آگے بڑھ جانا. تو فحشاؤ اسی سے بنا ہے فعلاؤ کے وزن پر، اس کا مطلب ما افرط قبحہ، جس کی قباحت حد سے بڑھی ہوئی ہو. منکر مطلق برائی کا حکم دیتا ہے، یہ بھی انکار سے بنا ہے، منکر جس کا انکار کیا جائے. تو اس کی بھی تفسیر کی ما تنکرہ النفوس فتنفر عنہ ولا ترتضیہ. منکر وہ ہے جس کا نفوس انکار کریں تو اس سے نفرت کریں اور اس کو پسند نہ کریں. اب مزید فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، یہ لولا کا جواب ہے، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہوتا. تو مطلب یہ کہ اللہ کے فضل ہوا، رحمت ہوئی، اس کی وجہ سے اس نے تم کو تنبیہ کی اور تم تائب ہوئے اور توبہ اس نے قبول کی تو تم پاک صاف ہو گئے. اگر فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی تو کوئی کبھی پاک ہی نہیں ہوتا. اس کی توضیح کی ہے، یہ لولا وہی ہے وجود اول کی وجہ سے انتہائی ثانی کو بتانے کے لیے. فضل نہ ہوتا تو کوئی ستھرا نہ ہوتا، مطلب فضل ہوا تو ستھرے ہوئے. ولولا ان اللہ تفضل علیکم، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا اس توبہ کے ذریعے جو صاف کرنے والی ہے، محض تمحیص کی چیز کو صاف کرنا، یعنی جو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. تو اگر ایسی توبہ کے ذریعے احسان نہ ہوتا لما طہر منکم احد آخر الدہر، ابداً کا مطلب وہی ہے کہ تم میں سے کوئی آخر زمانے تک عفق کے گناہ کے میل سے پاک نہ ہوتا. لیکن اللہ ستھرا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کو پاک کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کر کے اذا محضوہا، محض خالص کرنا، اسی سے محضون ہے، خالص اور صرف کے معنی میں رہتا ہے. تو توبہ قبول کر کے پاک کرتا ہے، جبکہ توبہ خالص کریں. خالص تو استغفار تو زبانی کہیں اور دل میں نہ ہو تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ان کی باتوں کو سننے والا اور ان کے ضمیروں کو، اخلاص کو کہ کون اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کون محض زبانی کر رہا ہے، سب کو جاننے والا. اب اس سے متعلق ایک واقعہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہ مستح جو اس واقعے میں پڑ گئے تھے عفق کے معاملے میں، یہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے تو قرابت دار ہوئے. اس کے علاوہ مسکین تھے اور بدری صحابی تھے. اور بدری صحابیوں کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی مغفرت فرما دی اور جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. لیکن وہ اس معاملے میں پڑ گئے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان کے اوپر حد بھی جاری ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا نفقہ دیا کرتے تھے، ان کا خرچ اٹھاتے تھے. تو قسم کھا لی کہ جب اللہ نے تمہارے لیے عذر نہیں رکھا تو میرے ہم ہی عذر نہیں، اور نفقہ بند کر دیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہے، یا تلے. تو ای تلا یا تلی باب افتعال سے، اور اعلیٰ یولی اعلان باب افعال سے، اللہ تعالیٰ تفعول سے، سب قسم کھانے کے معنی میں ہوتا ہے. تو لا یا تلی اصل میں تھا لائے نہیں کی ویسے آخر سے حرف لگیر گیا تو لا یا تلے ہوا. تو اس کا معنی وہ لا حلیف، ای تلا بمعنی حلفہ سے لیا گیا ہے. یہ افتعال ہے، علیہ بمعنی قسم سے، یا یہ کہ لا یالو الون سے لیا گیا. لا یالو کے معنی کوتاہی کرنا،
تو اس سے لا یعتلک میں نے کوتاہی نہ کریں، یا یہ کہ لا یقصر کوتاہی نہ کریں، یہ الوسیل آ گیا، اس کے معنی کمی کرنا، کوتاہی کرنا۔ تم میں سے فضیلت و برتری والے دین میں اور دنیا میں وسعت والے کوتاہی نہ کریں، کس میں؟ ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ دیں ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، قرابت داروں، مسکینوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ تو یہ تینوں اوصاف مستہ میں جمع تھے۔ اور اگر قسم کھانا ہو لا یعتلی کے معنی جیسا کہ روایات کے مطابق یہی ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی، تو قسم نہ کھائیں دینے کی، تو مراد کیا ہے؟ نہ دینے کی۔ اے لا یوتو، ان کانے میں نہ لیا کہ قرابت داروں، مسکینوں، مہاجروں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ اے لا یحلفو، یعنی قسم نہ کھائیں اس بات پر کہ وہ بھلائی نہ کریں گے ان کے ساتھ جو بھلائی کے مستحق ہے۔ جو قرابت دار ہو تو بھی بھلائی کے مستحق ہوا، مسکین ہے، مہاجر ہے تو بھی بھلائی کے مستحق ہوا، یعنی جو مستحقین احسان ہیں ان سے بھلائی نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ یا لا یقصرو، کوتاہی نہ کریں اس بات میں کہ ان کے ساتھ احسان کریں، اگرچہ ان کانت بینہم، اگرچہ ان کے درمیان عداوت ہو گئی ہو کسی جرم کی وجہ سے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو عفو صفحت ایک ہی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، تو کچھ فرق بیان کیا کہ عفو کا معنی چھپا دینا اور صفح کا معنی اعراض کرنا، یعنی جفا اور بدسلوکی سے تجاوز کریں اور سزا دینے سے اعراض کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو اگر تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے تو دوسروں کی بخشو۔ فَلْيَفْعَلُوا بِهِمْ مَا يَرْجُونَ أَن يَفْعَلَ بِهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں جیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا رب کرے، باوجود اس کے کہ ان کی خطائیں بہت ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ غفور رحیم فعول اور فعیل کی وزن پر دونوں مبالغے سے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے ادب سے ادب حاصل کرو اور بخش دو اور رحم کرو۔ یہ آیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس وقت کی قسم کھا لی تھی کہ اپنی خالہ کے بیٹے مستہ پر خرچ نہیں جاری کریں گے، کیونکہ وہ آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پڑھی، اور ان کے بارے میں سب اوصاف جمع تھی، مسکین، بدری، مہاجر تھے۔ اور جب اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابوبکر کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور مستہ کی طرف ان کا نفقہ لوٹا دیا، یعنی بحال کر دیا، اور روایت میں یہ آیا ہے کہ پہلے کا دگنا کر دیا، پہلے جو دیتے تھے اس کا ڈبل دینا شروع کر دیا۔ اب آگے ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، بے شک وہ جو پارسا غافل ایماندار عورتوں کو تہمت لگائیں وہ ملعون ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو پہلے لفظی معنی محسنات کا عفائف عفیفہ محسنہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے، اور غافلہ کا مطلب السلیمات الصدور، جن کے سینے سلامت ہیں، دل ستھرے صاف ہیں، اللاتی لیس فیہن دہاؤن ولا مکرun، جن میں چال بازی اور مکاری نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کاموں کا تجربہ نہیں کیا۔ تو ایسی عورتوں کو جو تہمت لگائیں جو ایمان والی ہے، اس پر ایمان رکھنے والی ہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کی مصداق کون ہے؟ تو تین طرح کی روایتیں ہیں۔ ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ اس کی مصداق سبھی ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین سبھی، یعنی ان میں سے کسی کو بھی تہمت لگائے تو اس کا یہی حکم ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ دوسرا یہ کہ تمام مومنات کے لیے حکم ہے، کیونکہ لفظ عام ہے تو حکم عام ہوگا اگر سے یہ سبب نزول خاص ہو، تو جو بھی نوصاف کی سے موصوف ہوں تو ان کے لیے حکم ہوگا۔ لیکن جس طرح کا
سزا بیان کی لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، تو یہ تو بہت عظیم ہے، کیونکہ اس طرح کی سزا کفار ہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اور دنیا کی کسی عورت کو چاہے صالحہ پارسا ہو، اگر تو کوئی تہمت لگائے تو کفر کا مرتکب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے وہ کفر و کفار کی ہے۔ تو اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہوں یا حضرت عائشہ صدیقہ ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عام مراد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سزا جو بیان کی گئی ہے وہ مقید اس بات سے کہ تائب نہ ہو، اور تائب ہو جائے تو کفر بھی اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا قول یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں تنہا، لیکن جمع کے صیغے کے ساتھ کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی ایک پر تہمت لگائے تو گویا سب کو تہمت لگائی ہے۔ جیسے قرآن میں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، تو رسول تو ان کے پاس صرف حضرت نوح علیہ السلام گئے تھے، لیکن ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، اس لیے مرسلین فرمایا گیا۔ تو ویسے ہی امہات المومنین میں سے کسی ایک کو تہمت لگانا سب کو تہمت لگانا ہے، اس وجہ سے جمع کے صیغے کے ساتھ آیا۔ یہ تین قول ہوئے۔ اب اس بارے میں صحیح یہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جو بھی سرکار کے ازواج میں سے کسی کو تہمت لگائے تو وہ کافر ہوگا۔ ہاں، پہلے ان آیات کے نزول سے پہلے جو انہوں نے تہمت لگائی تو ان پر کفر کا حکم جاری نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے اوپر حد جاری کی اور متعدین جیسا سلوک نہیں کیا، لیکن ان آیات کے بعد ان کا حکم ارشادات کا ہے۔ جعل القذافۃ ملعونین فی الدارین، تہمت لگانے والوں کو دارین میں ملعون ٹھہرایا اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم کی وعید سنائی اگر تائب نہ ہو، کیونکہ توبہ سے تو کفر بھی معاف ہوتا ہے۔ یوم تشہد علیہم میں عامل کیا ہے؟ یوم مضاف تشہد علیہم مضاف ہے، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تشہد علیہم، تو یہ عذاب جو مصدر ہے وہ اس میں عامل ہو جانا چاہیے، لیکن ناویوں نے یہ کہا ہے کہ مصدر جب صفت سے مقید ہو جائے تو عمل نہیں کرتا، تو عذاب جو ہے عظیم سے مقید ہو گیا لہذا وہ عامل نہیں ہوگا، تب یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو مفہوم ہوتا ہے فعل وہ عامل ہوگا، یعنی یعذبون، تو یوم تشہد علیہم میں عامل یعذبون ہے، اور دوسری کہ لہم جار مجرور جس سے متعلق ہوگا وہی اس میں بھی عامل ہوگا۔ تشہدو کی جگہ یہ شہدو یا کے ساتھ امام حمزہ اور علی کی قرات ہے، فاعل وہی السنتہم ہے، تو یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، علاوہ اس کے علیہم فاصل ہے، تو فعل کی تذکیر تانیث دونوں جائز ہے اور دونوں کے مطابق قرات بھی آئی ہے۔ ہاں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کے ان کے خلاف شہدہ لہو کے معنی موافق گواہی اور شہدہ علیہ کے معنی خلاف گواہی، جس وقت ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر اس کام کی جو کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے بہتان لگایا، بما فقو بڑا بہتان لگایا یا وہ کوئی بہتان لگایا، اور یوم اذن میں عامل یوفیہم ہے، اذن میں جو تنوین ہوتی ہے عوض کی، یعنی یوم تشہدو یوفیہم، جس دن ان کے خلاف گواہی ہوگی تو اس دن اللہ ان کو بدلہ ان کا بھرپور دے دے گا، تو یوم اذن میں عامل یوفیہم ہے، یوفیہم اللہ دینہم الحق، تو اس میں جلالت یوفی کا فاعل ہے اور ہم مفعول اول ہے، دینہم مفعول ثانی ہے، الحق نصب کے ساتھ یہ دین کی صفت ہے، دین کے معنی جزا بدلہ، تو وہ بدلہ جو ان کے لیے حق اور ثابت ہے وہ پورا پورا دے دے گا، اور حق کے معنی الثابت الذی ہم اہلہ، وہ ثابت جس کے یہ حقدار ہیں، اور امام مجاہد کی قرات شاذہ ہے یہاں پر الحق، تو مرفوع جب ہوگا تو یہ اس میں جلالت کی صفت بنے گا، جیسے کہتے ہوئے ابن کعب کی قرات ہے یوفیہم اللہ الحق، دین خدا برحق ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دے گا، اور نصب والی قرات پر بھی ہو سکتا ہے یہ الحق یہ اس میں جلالت کی صفت ہو،
اس طرح سے کہ منصوب بر بنائے مد ہو، یعنی آن الحق عند الحق، تو اس وقت اللہ ان کو پورا ان کا بدلہ پورا دے دے گا، اور جان لیں گے کہ خدا ہی حق مبین ہے، واضح حق ہے، اس لیے کہ شکوک اٹھ چکے ہوں گے، بدیہی علم حاصل ہو چکا ہوگا، قیامت میں سب کچھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شدت نہیں فرمائی قرآن کے اندر معاصی میں سے کسی بھی معصیت میں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفق کے معاملے میں شدت فرمائی۔ اور جزا فی ذالک، اس میں ایک تو اختصار ہے، ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم، اور ہر ایک کے لیے اس کا بدلہ ہے، والذی تولی، یہ تو اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اشبع اور اشباع کے، اشباع میں نے سیر حاصل کلام کرنا، اور تفصیل کی اور اجمال کیا، اور اکد اور تاکید کی اور مقرر کیا، بار بار ذکر کیا۔ وما ذاک الا لامر، امر میں تنکیر برائے تعظیم، اور یہ نہیں ہے مگر کسی امر عظیمی کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ سرکار کے زوجہ جو حضور سے نسبت رکھتے ہیں اور حضور کا مقام بلند ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سب شدت ہوئی، اور جو عفق میں پڑھنے والے تھے ان کے لیے سب آیات نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ من اذنب ذنبا ثم تاب منہ، جو کسی گناہ کا مرتکب وہ پھر اس سے تائب ہو جائے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ الا من خاض فی امر عائشہ، مگر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں پڑے، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ زیادہ یہ کفر ہے، اور کفر سے بھی کوئی توبہ کرے تو توبہ اس کی قبول ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے الا من خاض فی امر عائشہ کیسے فرمایا؟ تو اس کو کہا ہے کہ یہ ان کی جانب سے امر عفق کو کی عظمت ظاہر کرنا اور مبالغہ کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ الگ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کی برات 4 سے ظاہر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات زلیخا کے لوگوں میں سے ایک شاہد کے ذریعے ظاہر کی، کہ جب عزیز مصر وہاں پر آ گیا تو زلیخا نے کہا کہ جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا صرف قید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی نے مجھ کو بہکانے کی کوشش کی، تو ایک گود کے بچے نے یہ کہا کہ یہ دیکھو، اگر اس کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی خطا ہے اور یہ سچی ہے، اور دامن پیچھے سے اگر پھٹا ہے تو اس کی خطا ہے، یوسف سچے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یقین کر لیا کہ سب شرائط اسی کی ہے، تو بر رہا یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کی بے شاہدی من لیا، زلیخا کے لوگوں میں سے ایک شاہد کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر کی ان کے بارے میں یہود کے قول سے اس پتھر کے ذریعے جو ان کے کپڑے کو لے گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے غسل کرتے تھے، اب بنی اسرائیل یوں ہی قریب پاس میں ندی میں برہنہ ہو کر کے نہاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دور جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دور جاتے ہیں، ان کو کوئی بیماری ہے، سیاہ بڑے ہونے کی بیماری ہے۔ یہ آپس میں کہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پتھر پہ کپڑے رکھ کر کے غسل کے لیے اترے، پھر جب نکلے ہیں تو وہ پتھر بھاگنے لگا، اور یہ کہتے جا رہے تھے صوبی حاضر، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ تو پتھر وہاں جا کے رکا جہاں کے بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ ان پہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کے ذریعے برات ظاہر کی، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی برات ظاہر کی ان کے بچے کو گویائی دے کر کے، یہ 3 ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کی ان عظیم آیتوں کے ذریعے جو اس کی معجزہ کتاب میں ہیں، جو زمانے بھر پڑھی جائیں گی ان مبالغات کے ساتھ۔ تو دیکھو کم بینہا و بین تبرت اولئک، ان کی برات میں اور ان لوگوں کی برات میں کس قدر فرق ہے۔ وما ذاک الا لاظہار علو منزلت رسولی و تنبیہ علی انافۃ محلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ، اور یہ نہیں ہے مگر ان کے مرتبے کی بلندی، اپنے رسول کے مرتبے کی بلندی اور ان کے مقام پر تنبیہ کے لیے، مقام کی بلندی کے اظہار کے لیے، ان کے مقام پر تنبیہ کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اب اس کی 2 طرح تفسیر کی گئی ہے۔
ایک تو یہ کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے کہی جاتی ہیں اور برے لوگ بری ہی باتیں اٹھاتے ہیں. دوسری یہ کہ یہاں مراد مرد و زن ہے، یعنی بری عورتیں برے مردوں کے لائق ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لائق ہیں، یعنی ان کے درمیان باہمی ربط ہوتا ہے صفت میں مشابہت کی وجہ سے. تو راجح قول یہ جو اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ خبیثات اور طیبات سے مراد اقوال ہے اور خبیثین طیبین سے مراد رجال ہیں. تو اسی کو پہلے ذکر کیا ہے، الخبیثات من القول وقال الخبیثین من الرجال. بری باتیں برے لوگوں کے لیے، برے مردوں کے لیے کہی جاتی ہیں، برے مردوں اور عورتوں کے لیے کہی جاتی ہیں. والخبیثون منہم یتعرضون للخبیثات، اور ان میں سے جو برے لوگ ہیں وہ بری باتوں سے تعرض کرتے ہیں. اسی طرح الطیبات للطیبین، یعنی پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتوں ہی سے تعرض کرتے ہیں. وہ لوگ اس سے بری ہیں جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. اولئک اشارہ طیبین کی طرف، اور اس کا بیان ہے کہ یہ مبرہ ہیں، بری ہیں اس سے جو خبیثین بری باتیں ان کے بارے میں کہتی ہیں. تو یہ ایک عام کلام ہے، لیکن خاص طور سے مصداق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ ایسا کلام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور جس بات سے ان کو متہم کیا گیا اس کے لیے مسل کے قائم مقام ہے. قائم مقام ہے مسل کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عنہ کے لیے معرومیت بھی ہے، اور اس کے لیے جس سے ان کو متہم کیا گیا، یعنی ایسی بات جو نزاہت میں پاکیزگی میں ان کے حال کے مطابق نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد سبھی اہل بیت ہوں، اس کے لحاظ سے جمع بھی آیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ اہل بیت کی طرف، اور یہ کہ یہ بری ہے اس سے جو اہل عفق ان کے بارے میں کہتے ہیں. اور یہ بھی احتمال ہے کہ خبیثات طیبات سے مراد ہو نساء خبائث، کہ بری عورتیں نکاح کرتی ہیں برے مردوں سے اور برے مرد نکاح کرتے ہیں. یہ ان کا عام ہے، جیسے اس سے پہلے میں لائن کو الزانی لائن کو اللہ زانیتن میں آیا. اسی طرح پاکیزہ لوگ پاکیزہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ الگ جملہ ہے مستانفہ کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے. یا خبر بعد خبر ہو، یعنی اولئک اسم ہے اور اس کی خبر مبرؤون یہ خبر اول، اور لہم مغفرۃ والا جملہ یہ خبر ثانی. اچھا، ورزق کریم فی الجنہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے مرض وفات میں آئے اور یہ اللہ کے حضور حاضری سے خوف زدہ تھی. تو حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، لِأَنَّكِ لَا تَقْدَمِينَ إِلَّا عَلَى مَغْفِرَةٍ وَرِزْقٍ کریم، اس لیے کہ آپ کا آنا نہ ہوگا مگر مغفرت اور رزق کریم پر. اور یہی آیت کریمہ تلاوت کی. تو اس میں یہ بیان ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو جب اس موقع سے حضرت ابن عباس نے پڑھ دیا فَغُشِيَ عَلَيْهَا فَرَحًا بِمَا تَلَا، تو ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی اس سے خوش ہو کر کے جو انہوں نے تلاوت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ مجھے 7 چیزیں عطا کی گئیں جو کسی عورت کو نہیں دی گئیں. ایک تو یہ کہ جبریل میری تصویر اپنی ہتھیلی میں لے کر کے آئے جس وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکاح کرنے کا حکم دیا. دوسرے کہ مجھ سے حضور نے نکاح کیا بکر ہونے کی حالت میں اور میرے علاوہ کسی بکر سے نکاح نہیں کیا. تیسرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آئی اس حالت میں کہ ان کا سر میری گود میں تھا، راسو فی حجری، وقبرہ یعنی دفنہ فی بیتی. اور پانچویں یہ کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی اس حالت میں کہ میں ان کے لحاظ میں ہوتی. اور چھٹی یہ کہ میں ان کے خلیفہ اور ان کے دوست کی بیٹی ہوں اور میرا عذر آسمان سے نازل ہوا. یہ 7واں. وَخُلِقْتُ طَيِّبَةً عِنْدَ طَيِّبٍ، اور مجھے پاکیزہ پیدا کیا گیا پاکیزہ کے پاس. اور 9 یہ کہ مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا. حضرت حسان نے ان کے حق میں عذر پیش کرتے ہوئے یہ اشعار کہے: حسان رزار ما تظن بریبۃ وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. تو حسان کو میں نے پاکیزہ، رزان میں نے سنجیدہ، وقار اور عقل والی،
ظنہ بھی اتہمہ بھی، ریبا شک کی چیز، غرسہ یا غرسوں سے غرسان مذکر کا صیغہ ہے، غرسہ مؤنث کا صیغہ ہے، بھوکا ہونا، تو وہ پارسا سنجیدہ ہے، کسی شک کی بات سے متہم نہیں ہے، اور غافلات کی غافل عورتوں کے گوشت سے بھوکی رہتی ہیں۔ تو کسی کی غیبت کرنا یہ گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا قرآن میں، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ تو اب کوئی غیبت نہ کرے تو گویا کہ گوشت سے بھوکا رہا، اس کو استعمال نہیں کیا، تو اس کو کہا ہے کہ غافل عورتوں کے گوشت سے بھوکی رہ کر کے شروع کرتی ہیں۔ حلیلۃ خیر الناس دینا و منصبا، یہ دین اور منصب کے لحاظ سے سارے لوگوں سے افضل کی زوجہ ہے۔ اللہ یحل سے حلیلہ، جو عورت کی حلال ہو، جو ہدایت اور بزرگ عادتوں کے نبی والے ہیں۔ عقیلۃ حی من لؤی بن غالب، عقیلہ کون؟ معزز خاتون، اور حی کمان قبیلہ، لؤی بن غالب یہ قبیلہ سے کہتے، اور پھر صدیق کا نسب اور حضور کا نسب پہنچتا تھا، تو لؤی ابن غالب کے قبیلے کی معزز خاتون ہے۔ اب لؤی ابن غالب جو قبیلہ اس کی صفت میں کہا کرام المساعی، یہ بزرگ خصلتوں والے ہیں۔ مجدہا میں ہا کی ضمیر ارتعاشا کے لیے کہ ان کی عزت زائل ہونے والی نہیں ہے۔ مہذبۃ قد طیب اللہ خیمہا وطہرہا من کل شیء وباطن، حذبت تہذیب کو آراستہ کرنا ہوتا ہے، اور حذبہ اصل میں بڑی ہوئی شاخوں کو کترنا۔ یہ پاکیزہ ہے، یعنی عیوب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت کو، خیمہ کو سرشت، ان کی سرشت کو پاک رکھا ہے، اور ہر عیب اور ہر باطل سے ان کو پاک کیا ہے۔